خالق کائنات عز و جل نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق اللہ کا مومنوں پر یہ احسان ہے کہ انہی میں اللہ نے اپنا رسول مبعوث فرما دیا۔ معزز و محترم سامعین کرام، رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پوری کائنات کے لیے نعمت عظمیٰ ہے۔ نعمت عظمیٰ کا مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات کی نعمتوں کو ایک طرف رکھا جائے، رسول کائنات کی ذات کو ایک طرف رکھا جائے تو تب بھی سب سے جو بڑی نعمت ہے وہ رسول کائنات کی ذات ہے۔ آپ ہی کے سبب سے آج ہم بیٹھے ہیں نا۔ آج دیکھیں نا، مختلف برادریوں کے، مختلف رنگ و نسل کے، چھوٹے بڑے، کوئی رشتہ دار نہیں ہے، ہم کس کے نام پہ جمع ہوئے؟ کس نام پہ بلایا گیا جی؟ میلاد مصطفیٰ کے نام پہ۔ رسول اللہ کا ذکر ہوگا، اللہ کا ذکر ہوگا، اللہ کے محبوب کا ذکر ہوگا، اور آپ ہی کے دم سے یہ کائنات موجود ہے، اور آپ ہی کے سبب سے یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے، اور آپ پوری کائنات کے لیے جہاں نعمت عظمیٰ ہے اور پوری کائنات کے لیے آپ رحمت بھی بن کر آئے ہیں۔ خود خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اس کائنات کے پروردگار کے لیے ہے جو سارے عالموں کو پالنے والا ہے۔ رب کے لیے ساری تعریفیں ہیں۔ اب دیکھیے للعالمین، عام طور پر جو استعمال ہوتا ہے نا لفظ، عام طور پر بندہ سمجھتا ہے کہ للعالمین عام طور پر یہ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ ساری تعریفیں اس پروردگار کے لیے جو دونوں جہانوں کا پالنے والا ہے۔ بھئی للعالمین دو جہان نہیں ہے، بلکہ للعالمین، عالمین کا لفظ جہاں جو ہے یہ جمع کا لفظ ہے کہ اس کائنات میں جتنے بھی جہاں ہیں، جتنے بھی عالم ہے، سب کو پالنے والا کون ہے؟ بولیے، اللہ کی ذات ہے۔ اچھا اب ذرا تصور کیجئے، توجہ کیجئے، عالمین ایک بندہ سمجھتا یہ جہاں ہے، اور فرماتا ہے کہ دوسرا جہاں وہ قیامت کے دن والا جہاں ہوگا، وہ عالم ہوگا۔ یاد رکھیے ایک عالم نہیں ہے، ہر مخلوق کا اپنا عالم ہے، ہر مخلوق کا اپنا جہاں ہے۔ توجہ ہے سب کی؟ ذرا سبحان اللہ کہیے باواز بلانا۔ ہر مخلوق کا اپنا جہان ہے۔ انسان ہے، ان کا اپنا جہان ہے، جنات ہیں تو ان کا الگ جہاں ہے، ملائکہ ہیں تو ان کا الگ جہاں ہے، سمندر کے اندر رہنے والی مخلوق کا جہان الگ ہے، خشکی پر رہنے والی مخلوق کا جہان الگ ہے۔ 18,000 مخلوق بنائی ہے، ہر مخلوق کا عالم، ہر مخلوق کا جہاں الگ ہے۔ بندہ فوت ہوتا ہے، اس دنیا سے جاتا ہے، وہ بندہ آخری جہاں میں نہیں جاتا بلکہ عالم برزخ میں جاتا ہے۔ عالم برزخ بھی ایک جہاں ہے، نہ وہ دنیا میں ہوتا ہے نہ وہ آخرت میں ہوتا ہے، بلکہ ایک درمیانی عالم ہے جسے عالم برزخ کہتے ہیں۔ وہ موت جس پر طاری ہوئی ہے، وہ مردے سارے بندے جو فوت شدگان ہوتے ہیں ان کی روحیں عالم برزخ میں ہوتی ہیں۔ تو سنیے گا، فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، سارے جہانوں کے پروردگار کے لیے ساری تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اپنی باری آئی تو تب بھی للعالمین کا لفظ بولا ہے، جب محبوب کی باری آئی تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، فرمایا کہ جہاں جہاں تک میں رب العالمین ہوں وہاں وہاں تک میرا مصطفیٰ رحمت للعالمین۔
اب آقا کی رحمت کل کائنات کے لیے ہے، سارے جہانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے. تو جو رحمت بن کر آیا ہے تو مجھے بتاؤ اس سے بڑی بھی کوئی نعمت ہے؟ اس سے بڑھ کر بھی کچھ ہے؟ تو اس لیے جب بھی آقا کی یاد میں بیٹھا جاتا ہے، آقا کی محفل سجاتے ہیں، تو محفل سجانے والوں کو بھی ثواب دیتا ہے، تو محفل میں آنے والوں کو بھی ثواب عطا کرتا ہے. یہ کوئی چھوٹی محفلیں نہیں ہوتی، یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کے بہانے ہیں. اور محفلیں کس لیے سجائی جاتی ہیں؟ تاکہ ہمیں دین کی سمجھ آ جائے، دین کا پتہ چل جائے، ہمیں اسلام پر چلنے کی صحیح جو شریعت نے خبر دی ہے اس کا پتہ چل جائے، ہم شریعت کے اس راستے پر چل کر اپنے محبوب کے قریب ہو جائیں. جب ہم رسول کائنات کا ذکر کرتے ہیں نا تو سمجھ لو جوں جوں ذکر کیا جاتا ہے، جیسے جیسے درود پڑھا جاتا ہے، جیسے جیسے سلام پڑھا جاتا ہے، ویسے ویسے بندہ جہاں اپنے محبوب کے قریب ہوتا ہے حقیقت میں وہ بندہ اللہ کے قریب تر ہوتا جا رہا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم نبی پر درود بھی بھیجو، وسلموا تسلیما، اور میرے محبوب پر خوب سلام بھی بھیجو. تو جب آقا پر سلام بھیجا جاتا ہے نا تو یاد رکھ لیجئے، اگر سلام محبت سے بھیجا جائے، گنبد خضرا کا تصور کر کے بھیجا جائے، آقا سلام سنتے بھی ہیں تو اپنے غلاموں کو سلام کا جواب عطا فرماتے بھی ہیں. زندگی کا سلیقہ سیکھنے کے لیے، زندگی کا طریقہ یہ سمجھنے کے لیے محفلیں کی جاتی ہیں کہ پروردگار ہم تیرے محبوب کی محفل میں آئے بیٹھے ہیں. علماء پھر جب سیر حاصل گفتگو کرتے ہیں مقصد یہی ہوتا ہے کہ کوئی رسول اللہ کی سنت سمجھا جائے، آپ کی سیرت سمجھا جائے، آپ کا اسوہ حسنہ سمجھا جائے. اور پھر جب یہ انسان سمجھتا ہے اور پھر شریعت پر عمل پیرا ہوتا ہے تو بندہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے. اللہ پھر بندوں کو قریب کرتا ہے. اور جب پھر قبر میں جاتا ہے نا بندہ، تو جس کے ساتھ محبت کی ہوتی ہے وہ اپنے غلاموں کو پہچانتا بھی ہے. پھر قبر میں بندے کو کسی بات کا خوف نہیں رہتا، اس لیے کہ جس محبوب پر درود و سلام بھیجا تھا وہ دستگیری کے لیے آقا قبر میں بھی تشریف لاتے ہیں. اور یہاں یہ بات بھی توجہ سے سماعت فرمائیں گے. میرے پچھلے بھائیوں کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ کہیے ذرا، غور سے بات سننی ہے. جب ہم محفل میلاد کا ذکر کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو یہ سمجھ لو کہ محفل میلاد نام رکھ لیا، محفل ذکر رکھ لی، کانفرنس کا نام دے دیا، میلاد کا نام دے دیا، جلسے کا نام دے دیا، تو سمجھ لو جب مصطفیٰ کا نام لیا ہے تو حقیقت میں اس نے اللہ کا نام ہی لیا. اچھا یہ بتاؤ کہ یہ جو گلاس ہے نا، دیکھ رہے ہو سارے، خوبصورت ہے. میں اس گلاس کی تعریف اگر کروں کہ کمپنی نے کتنا اچھا گلاس بنایا، کتنا خوبصورت گلاس بنایا ہے، اگر کمپنی کا مالک یہاں بیٹھا ہو وہ خوش ہوگا کہ نہیں؟ حالانکہ اس کا تو نام نہیں لیا، اس کی کمپنی کا نام نہیں لیا، اس نے جو محنت کی ہے ہم نے اس کا نام نہیں لیا، بلکہ ہم تو گلاس کی تعریف کر رہے ہیں. اور اسی طرح ہمارے ماسٹر صاحب بیٹھے ہیں، ٹیچر بیٹھے ہیں، اگر وہاں یہاں ان کے کسی شاگرد کی تعریف کی جائے، وہ لائق اور فائق ہو، جس پر ایک استاد نے محنت کی ہے، اس کو پڑھایا ہے، اور اگر اس کی تعریف کی جائے کہ اس نے میٹرک میں بہت اچھے نمبر لیے، ایف ایس سی میں بہت اعلیٰ نمبر لیے، اس نے گولڈ میڈل حاصل کیا ہے، تعریف بچے کی کر رہے ہیں، جب استاد قریب سنے گا تو خوش ہوگا کہ نہیں؟ بولو بھائی، خوش ہوگا. اس لیے کہ جب یہ کہا جائے گا کہ اس نے اچھے نمبر لیے ہیں
تو بظاہر یہ بھی پوچھا جائے گا یہ کس سکول میں پڑھتا تھا؟ وہ کہے گا یہ فلاں سکول میں پڑھتا ہے۔ فلاں سکول میں کون سے ٹیچر پڑھاتے ہیں؟ وہ کہے گا یہ فلاں ٹیچر پڑھاتے ہیں۔ اگر تعریف شاگرد کی جائے، استاد خوش ہوتا ہے، نام استاد کا ہوتا ہے، نام سکول کا ہوتا ہے۔ اور اگر تعریف کسی بلڈنگ کی جائے، کتنی اعلیٰ بلڈنگ تعمیر کی ہے، کتنا اعلیٰ بنگلہ بنایا ہے، کتنی اچھی کوٹھی بنائی ہے، حقیقت میں یہ تعریف مالک مکان کی بھی ہے۔ تو جہاں جس مستری نے وہ فن پارے بکھیرے ہیں، جس انجینئر نے وہ ماڈل تیار کیا ہے، وہ بھی خوش ہوگا، اس لیے کہ میرا ماڈل تیار کیا ہوا دنیا اس کی تعریف کرتی ہے۔ اگر کسی نے پل بڑا اعلیٰ تعمیر کیا ہے، پل کی تعریف کی جائے گی تو حکومت وقت جو ہے وہ خوش ہوگی، ہمارے بنائے ہوئے جو منصوبے ہیں ان کی تعریفیں ہوتی ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ کہ جب ان کی ہم تعریفیں کرتے ہیں تو بنانے والے خوش ہوتے ہیں۔ مجھے بتاؤ جب ہم اس کا ذکر کریں کہ جو اس پوری کائنات کا محبوب ہے، جب ہم والضحیٰ واللیل کا تذکرہ چھیڑ لیں، علم نشرح کے سینے کی بات کریں، وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا والی زبان کا تذکرہ چھیڑ لیں، اور رسول اللہ کے ہاتھوں کا تذکرہ کر لیں، رسول اللہ کے رخساروں کا، آپ کی پیشانی مبارک کا، مجھے بتائیے کہ جب ہم آقا کی تعریف کریں گے تو بنانے والا خوش ہوگا کہ نہیں؟ بنانے والا خوش ہوگا نا۔ اس لیے کہ وہ سورج جو صبح کو مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں جا کر غروب ہوتا ہے، ہم جب سورج کی تعریف کریں گے کہ سائنس کہتی ہے یہ زمین سے 9 گنا بڑا ہے، بڑی یہ روشنی دیتا ہے، جب یہ نکلتا ہے تو پوری کائنات کو روشن کر دیتا ہے، سورج کی تعریف کریں گے تو بتاؤ کس کی تعریف ہے؟ کبھی آپ نے تجربہ کیا جب بلند و بالا بندہ پہاڑوں کو دیکھتا ہے، دریا کے پانی کو دیکھتا ہے، دریا کی روانی کو دیکھتا ہے، تو بڑے بڑے صحراؤں کو دیکھتا ہے تو بے ساختہ زبان سے نکلتا ہے واہ میرے پروردگار۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ پہاڑ کو دیکھا تو یاد کون آیا؟ دریا کو دیکھا تو کون یاد آیا؟ اگر دریا کا پانی بپھر جائے، وہ سیلاب کی صورت بن جائے تو کون یاد آتا ہے؟ اللہ یاد آتا ہے۔ بنائی ہوئی زمین ذرا سی حرکت کرے نا تو دفتروں سے، کمروں سے، گھروں سے باہر کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے لوگ باہر آتے ہیں۔ زلزلہ آ گیا، تھوڑی سی زمین حرکت میں آئی، بنانے والے نے تھوڑا سا ہلایا ہے تو کون یاد آیا ہے؟ جب کائنات کی چیزوں کو دیکھیں گے تو تمہیں اللہ یاد آتا ہے۔ اگر کسی ایسی چیز کو دیکھ لیں جس میں بڑا تعجب ہو، چھوٹا سا بچہ ہے اس کی آنکھیں نہیں ہے نا، نابینا ہو، اس کو دیکھ لیں تو تب بھی کہتے ہیں اے پروردگار یہ تیری رضا ہے، کسی کو آنکھیں دی ہے کسی کو نہیں دی۔ تو جب دنیا کے نظاروں کو دیکھیں، سبزہ کو دیکھیں، مشرق و مغرب کو دیکھیں، آسمان پر نظر اڑائیں تو خدا یاد آتا ہے۔ مجھے بتاؤ کہ جنہوں نے محمد کو دیکھا ہے، جنہوں نے آقا کو دیکھا ہے، ان سے ذرا پوچھو کہ تم نے دنیا کو دیکھا تو خدا یاد آیا؟ تو انہوں نے کہا جب ہم نے محمد کو دیکھا تو پھر وہ شاعر نے بڑی یہ پیاری چیز لکھی ہے، شاعر نے کہا ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، منہ سے بولتا جیسے قرآن کی تفسیر ہے، سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر۔ یار سبحان اللہ تو کہیے، اتنی ٹلی نہیں، ذرا اور ذوق پیدا ہو جائے۔ سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے، وہ خدا کیسا ہوگا جس نے اپنا محبوب اتنا اعلیٰ بنایا ہے۔ اب سماعت فرمائیے معزز محترم سامعین کرام، سورج کی تعریف کریں تو کس کی تعریف ہے؟ اللہ کی تعریف ہے۔ چاند کی تعریف کریں تو کس کی تعریف ہے؟ اللہ کی تعریف ہے۔ تو اگر اس انگلی کی تعریف کریں جو اٹھی ہے تو سورج بھی مقام اثر پہ آ گیا، ڈوبا ہوا سورج بھی واپس آ گیا۔ اگر اس انگلی کی تعریف کریں
میرے آقا نے یوں اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ جب میں پنگوڑے میں آقا کو بچپن میں ڈالتی تھی تو جب پنگوڑا ہلتا تھا تو ساتھ ساتھ چاند بھی ہلتا تھا۔ تو جس کے پنگوڑے پہ چاند بھی حرکت کرے، جس کی انگلی پہ چاند بھی رقص کرتا ہے، ڈوبا ہوا سورج بھی مقام اثر پہ آتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ میں نے یہ بات بتانی ہے۔ سورج کی تعریف کریں تو اللہ کی ہے، اگر بیٹھ کر محفل میلاد میں اس انگلی کا تذکرہ چھیڑ لیں جس پر پوری کائنات رقص کر رہی ہے تو سمجھ لو یہ بھی اللہ کی تعریف ہے۔